بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت آج سے ہی نہیں بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے ہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت والا، شرافت والا، اکرام والا، احترام والا بنایا، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ بہرحال ہم نے محرم الحرام کی فضیلت پر ایک مستقل ویڈیو بنایا ہوا ہے جس کی لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمیں جو تذکرہ کرنا ہے وہ اس بات کا، اور جو چیز سمجھنا ہے وہ یہ کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ قابل احترام مہینہ ہے بھائی۔ اگر اس کے اندر اس کی بے احترامی ہو گئی تو گناہ بھی ہمارے سروں پر ہی آئے گا، اس لیے احترام کے ساتھ اس کو گزارنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ان تمام باتوں کو عرض کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہوئے چلوں۔ حقیقی مسلمان اور سچا اور پکا مسلمان اور کامل مسلمان، ایک پرفیکٹ مسلمان جسے کہا جا سکتا ہے، وہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اپنے نفس کے مطابق زندگی نہ گزار رہا ہو۔ یعنی جو دل نے چاہا وہ اسلام ہے، یا جو دل نے چاہا وہ جائز، جو دل نے نہیں چاہا وہ ناجائز، اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں، قرآن اور حدیث کی کوئی پرواہ نہیں، صحابہ کی زندگی سے ملنے والی نصیحتوں اور سبق کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم ایک کامل مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے ایمان کو، اسلام کو مکمل کرنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی۔ بہرحال ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بعض احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ غم کا اظہار بھی کرتے ہیں، غم بھی مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ تو اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیا شہید ہونے پر غم منایا جاتا ہے یا خوشی؟ آئیے ہم اس کو صحابہ کی زندگی سے سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور ان پر جب تلوار کا وار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زبان سے سب سے پہلے جو لفظ نکالے وہ یہ تھے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہید ہونے پر انہیں فخر ہوا، خوشی ہوئی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ ہیں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر کے جنگ قادسیہ کے اندر شریک ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ اللہ کے دین کے لیے آخری سانس تک لڑتے رہنا۔ ان کے بیٹے آخری سانس تک اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ جب ان کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کو قبول کر لیا، اب آخرت کے میدان میں مجھے ان کا سایہ نصیب ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنے بچوں کی شہادت پر غم نہیں، سوگ، ماتم نہیں منایا، ایک نہیں 4 اولادوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اس پر فخر کیا۔ اور بھی وہ چند صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے اپنی شہادت پر نہ سوگ منایا نہ ماتم منایا، اور نہ ہی ان کے ماننے والوں نے، ان کی آل و اولاد نے ان کا ماتم منایا۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادت غم کی چیز ہے ہی نہیں، شہادت ماتم کی چیز ہے ہی نہیں۔ دوسری بات اب ہم یہ سمجھتے ہیں، کیا کسی تاریخ میں، کسی مہینے میں یا کسی سال میں، کسی مہینے میں یا کسی دن میں کسی کے انتقال کی وجہ سے یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا اوڑھنا بچھونا اور خوشی کا اظہار کرنا اور خوشیوں والے کام کرنا کیا ناجائز ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کسی کی شہادت کی وجہ سے یا کسی کے انتقال کی وجہ سے کوئی مہینہ یا کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اسی طریقے سے تمام خوشیاں جائز ہوتی ہیں جس طریقے سے اس سے پہلے تھی۔ چنانچہ بہت سارے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کے اندر اچھا کھانا اور اچھا پہننا چھوڑ دیتے ہیں۔
ان تمام دوستوں کے لیے، میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز دوستوں، ہم سچے اسلام کو جاننے کی کوشش کریں، حق اسلام کو جاننے کی کوشش کریں کہ حقیقت میں اسلام کیا ہے۔ کسی کی شہادت کی وجہ سے اور کسی کے انتقال کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو جاتا۔ اگر ایسا ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے محرم کے مہینے کے اندر خوشیاں منانے کی اجازت نہیں ہے، چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تو پھر سارے ہی دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیجئے جناب، کیونکہ صحابہ کی زندگیوں میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایسا کوئی مہینہ خالی نہیں گزرے گا جس میں کسی نہ کسی صحابی کی وفات نہ ہوئی ہو، جس میں کسی نہ کسی صحابی کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی صحابہ کو کسی نہ کسی مہینے میں شہید کیا گیا، اور اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی صحابہ دیگر مہینوں کے اندر شہید ہوتے رہے۔ تو کیا اس طریقے سے ان کی شہادت کی وجہ سے ہر مہینہ منحوس ہو جائے گا؟ کیا ہر مہینے کے اندر اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مہینوں میں ہمارے لیے حلال کی ہیں، محرم کے مہینے میں بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے حلال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین کے والد ہیں وہ حیات ہیں، لیکن انہوں نے سوگ نہیں منایا، انہوں نے ماتم نہیں منایا، جو اسلام کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت پیارے میرے بھائیوں، اگر اس کی اجازت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتم مناتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتم مناتے۔ آگے چلیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ان کی انگلیوں پر وار کیا گیا، پہلے ان کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، اسی طریقے سے ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے چند صحابہ اس وقت حیات تھے، لیکن کسی نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم نہیں منایا۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، حیدر کرار کہا جاتا ہے، ان کو بھی جب شہید کر دیا گیا تو ان کی شہادت پر بھی کسی نے غم اور ماتم نہیں منایا۔ تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس رسم و رواج کو اسلام سمجھ کر عمل کر رہے ہیں، جب آخرت میں اللہ کے یہاں ہماری آنکھیں کھلیں تب احساس ہو یہ ہم نے کیا کر دیا، کہ رسم و رواج کو دین سمجھ کر رہے تھے، جبکہ وہ تو رسم و رواج تھے، دین تھا ہی نہیں، جس کا بدلہ آخرت میں عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ، سوگ اور ماتم اگر منایا جائے تو اس کی اسلام میں کیا لمٹ ہے، تو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو۔ اسلام میں کسی بھی مرنے والے یا کسی بھی شہید ہونے والے کا ماتم منانے کی اجازت صرف 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد کسی کے لیے ماتم منانے کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف اور صرف بیوی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک کے منائے گی۔ سنیے اس کے بارے میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ یعنی پیاری بیوی ام حبیبہ کے پاس ان کے حجرے میں اس وقت حاضر ہوئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی مجھے بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے خلوق نامی خوشبو کو منگایا اور منگوا کر کے ایک باندی سے کہا کہ میرے بدن پر مل دو۔ انہوں نے بدن پر مل دیا اور انہوں نے بھی اپنے رخسار پر خوشبو کو مل لیا، اور فرماتی گئیں کہ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور مجھے شوق بھی نہیں ہے، لیکن میں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ میرے والد کے انتقال کو 3 دن ہو چکے ہیں، اس لیے میں نے یہ خوشبو لگا کر کے یہ واضح کیا ہے کہ میں اب سوگ نہیں منا رہی ہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کی پیاری بیوی، ان سے زیادہ اسلام کو جاننے والا اور کون ہوگا؟ انہوں نے اپنے باپ کی موت پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا۔ آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہماری آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم 1450 سال بعد تک کے منا رہے ہیں۔ کہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بہت پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ٹھنڈے دل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کیا واقعتاً یہ بات صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منائیں جبکہ شہادت تو فخر کی چیز ہے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہم اس مہینے کے اندر اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پکوان چھوڑ دیں، اچھا پہننا چھوڑ دیں؟
جبکہ شہادت کوئی غم کی چیز نہیں بلکہ فخر کی چیز ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ معذرت کرتا ہوں اور بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کو میری بات بری لگ رہی ہو، لیکن اس بات کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں جو میں نے کہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔